آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ سردار ایاز صادق اور چیف الیکشن کمشنر نے آپ کو باہر کیا ہے؟ نہیں، باہر کرنے کی ایک پلان کیا. پلان کیا؟ ایک تو سردار کہنا چھوڑ دیں اس کو. سردار نہ کہوں، کیا کہوں؟ کیوں کہتے ہیں سردار آپ؟ بھئی آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ جو پہلے تھے شہباز شریف، وہ برا مناتے تھے آپ کی اس لباس پر. بناتے رہے اسے، میری صحت کی بات. میاں نواز شریف کو اچھا لگتا. الیکشن میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. آپ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں تو اس لیے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا؟ لوگوں کو میری شکل دیکھنی پسند نہ آئی ہو، تھک گئے ہوں گے دیکھ دیکھ کے، یا وہی شکل. آپ نے الیکشن تو پورا جان سے لڑا نا، آپ کو تو پتہ ہے، اور الیکشن میں آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میری جتنی محنت تھی میں کر سکتا تھا، جتنی تگ و دو کر سکتا کر لیا. اب نتیجہ تو عوام نے نکالنا ہوتا ہے نا، میں نے تو نہیں نکالنا. تو یہاں سے جو لوگ جیتے، وسیم قادر، وہ چلے گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں، تو پارٹی نے آپ سے پوچھا تو ضرور ہوگا کہ آپ اس رہنما کو ہم لے رہے ہیں. نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف آپ اس سے کر سکتے ہیں جس نے اس کو شامل کیا. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ پارٹی پوچھتی ہے اپنے پرانے لیڈر سے کہ ہم آپ کے حریف کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں. پوچھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اپنے. کون؟ پارٹی سمجھتی ہے کہ اپنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ پارٹی کو کیا فرق پڑتا؟ کئی لوگ ناراض ہو کے چلے گئے، پارٹی کو فرق پڑا؟ پارٹی ویسے ہی چل رہی. کیا آپ کو پتہ ہے کس نے شامل کروایا انہیں؟ نہیں، مجھے نہیں بس پتا. آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ سردار ایاز صادق اور چیف الیکشن کمشنر نے آپ کو باہر کیا ہے؟ نہیں، باہر کرنے کی ایک پلان کیا. پلان کیا؟ چیف الیکشن کمشنر کو کیا ضرورت ہے آپ کو باہر کرنے؟ اس کے علاوہ تو آپ ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے ذریعے آپ کو باہر کیا گیا گیم سے؟ جی سر. کوئی ذاتی تو آپ کی سردار صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی تو اختلاف نہیں جو میں سن رہا تھا باتیں. یہ سیاست بڑی نامراد چیز ہے. اس میں سوائے منافقت کے اور سوائے اس میں احسان فراموشی کے اور کچھ نہیں ہوتا. سیاست کسی کا نام. میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بس اپنی پرانی ڈگر پہ چل پڑتا ہوں. تو کسی سے اگر اختلاف ہو جائے، کوئی برا مان جائے، کچھ کر جائے، تو آپ کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا. بالکل ناراض ہو جاتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل نہیں. میں کوشش کرتا ہوں میرا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو. بس بس اس سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے آپ؟ میں کیوں کروں یار؟ کیوں؟ ایک بس صرف اللہ. بس انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو میرے سے کام پڑے گا میرے سے پھر راضی ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا، سیدھا ہو جائے گا. آپ کے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے، بار بار یہ باتیں آ رہی تھی، شیخ صاحب کا، سردار صاحب کا پھڈا ڈل گیا جناب، مسئلہ ہو گیا، تو سردار اختلافات. کہنا چھوڑ دیں اس کو. سردار نہ کہوں، کیا کہوں؟ کیوں کہتے ہیں سردار آپ؟ بھئی اپنے نام کے ساتھ ہے ہی نہیں سردار. وہ کس کا سردار ہے؟ کون سی کمیونٹی کا سردار ہے؟ اس کے دادے کا نام تھا یار. یہ تو کہنا سردار بن گیا. اپنے نام اور یار اسپیکر میں نیشنل اسمبلی ہے. مجھے پتا. اچھا، سردار چپل تھی ان کی. اس کی نسبت سے یہ لگاتے ہیں. اور کیوں ہوتا ہے؟ کمو والا سردار ہے. کیا ہو گیا؟ اچھا چلیں ایاز صادق کہہ لیتے ہیں. ایاز صادق کا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اب آپ خوش ہیں. ایاز صادق کا اور شیخ روہیل اصغر کا مسئلہ ہوا ٹکٹس کے میرا اوپر. تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر یہ باتیں کہاں سے آ رہی؟ کوئی ایسا ہوا تھا کہ آپ اسی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ میں نے کیراگوٹیکلی کہہ دیا تھا جماعت کو کہ میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے جس سے آپ ابھی لڑے، جس سے میں لڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہہ دیا تھا. جماعت میں نے کسی اور حلقے سے اپلائی بھی نہیں کیا تھا. تو جماعت کی طرف سے یا کہیں سے کوئی تقاضا آیا تھا کہ آپ کسی اس حلقے سے الیکشن لڑ لیں؟ نہیں، شہباز شریف نے کہا تھا کہ 2-3 حلقے سے اور جمع کرا دو. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کروانا. اور اس بات کو میں نے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کہا تھا اور میں نے بتایا تھا، لاجک دی تھی کیوں نہیں کرنا، کیوں نہیں کسی الیکشن میں. دیکھ رہے 119 میں میرے خیال میں بی بی الیکشن لڑ رہی تھی. جی 120 میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے بھائی. ایک دفعہ لڑ لیا وہاں سے بس ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جب میں لڑا تھا وہاں پہ تو میری ایک اوریجنل کانسٹیچوئنسی جو انٹیکٹ تھی وہ ساتھ تھی. تو مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی ہے نا، تو وہاں پہ جا کے تھوڑی سی محنت کر لوں گا.
تو وہاں محنت کر لی, اللہ نے عزت دے دی, بس ٹھیک ہے. اس دفعہ تو جیسے میں نے آپ کو گزارش کی نا, میری اس کانسٹیچوئنسی کو 3 جگہ پہ بانٹ دیا گیا. اتنے ووٹ مل کے بہت اچھے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو جی میں نے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ جی میں نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست بھی بھجوائی تھی کہ یہ غلط ہے, یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ بالکل اللاجیکلی کی گئی ہے, جس کا جواز ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مین روڈ ہے, اس کو تو آپ نے حد نہیں بنایا اور اندر جا کے آپ نے ایک چھوٹی سی سڑک کو حد بنا دیا, اور پھر پتہ نہیں ایک گلی سے نکال کے دوسری میں نکال دی. عجیب سی, آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے یہ. تو اگر آپ اسی حلقے سے جہاں سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے وہاں سے لڑتے الیکشن تو نتیجہ مختلف ہوتا, آپ ایم این اے ہوتے. کہاں پہ؟ جس حلقے سے کہا جا رہا تھا. نہیں, جہاں تک قسمت میں نہیں تھا تو جہاں سے مرضی لڑ تک نہیں ہو سکتا. کتنی مرتبہ قومی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں؟ کتنی مرتبہ پہنچے قومی اسمبلی میں؟ کتنی دفعہ قومی اسمبلی میں؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ قومی اسمبلی پہنچے. اور اس سے پہلے شکست کا سامنا کب کب کرنا پڑا؟ شکست کا سامنا کب کرنا پڑا؟ 88 میں بھی آ رہا تھا میں, 93 میں بھی آ رہا تھا, 97 میں بھی آ رہا تھا, 2002 میں بھی آ رہا تھا. تو کیا شکست اور فتح میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, صرف آپ کی سوچ ہے بس. اگر آپ تسلیم کر لیں اس کو تو بس ٹھیک ہے, آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ نے لرن کیا کیا, کوئی نئی چیز سیکھی؟ کچھ نہیں. میں نے کیا سیکھنا ہے اس عمر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو طرز سیاست ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ ایک بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے سچ میں بولنا چاہتا ہوں, جھوٹ کوئی یہاں پہ سبھی سننا کوشش کرتا ہوں کہ سچ بولوں, لیکن کوئی سننا نہیں چاہ رہا. جی کوئی سننا نہیں چاہ رہا سچ. کون سنتا ہے؟ آج کل دنیا ایسا چل رہی ہے یار. اب میں ایک بندہ آپ کو یہ راستہ دکھا رہا ہوں دائیں طرف, ساری دنیا کا بائیں طرف, تو میں ہی غلط ہوں نا یار, لیکن میں اپنا راستہ تو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ اپنی سیاست کو بھی کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ جو میرے اللہ نے چاہ, جس دن اس کو منظور ہوگا نا, کوئی روک نہیں سکے گا. پہلا الیکشن کس سال لڑا تھا آپ نے؟ 79 میں. 79 میں. تو شیخ روہیل اصغر اسی طرح سے تھے, لاچا وغیرہ, کرتا, یہ وہ, یہ کب اپنایا آپ نے؟ یہ 2018. 2018 میں کیا ہوا اس کے پیچھے سوچ کیا؟ میں چلا گیا تھا نا ادھر رورل ایریا میں. اچھا. تو وہاں پہ میری عمر کے لوگ یہ پہنتے تھے, تو میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ یار اگر یہ پہن سکتے ہیں تو مجھے کیا ہے, میں کیوں نہیں پہن سکتا. تو جب میں نے تبدیل کیا تو مجھے اچھا لگا. وہاں پہ بس آپ نے یہ فیل کیا اور اس نے آپ کی سوچ کا زاویہ بدلا. مجھے اچھا لگا. مجھے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو اڈاپٹ کر لوں, مجھے پرواہ نہیں ہوتی کسی کو اچھا لگتا ہے, آپ کو اچھا نہ لگے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو لوگوں نے پسند بھی بہت کیا اور مائنڈ بھی بہت کیا ہوگا. مائنڈ کرنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے کسی انٹرویو میں بتایا کہ آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ جو پہلے تھے شہباز شریف, وہ برا مناتے تھے آپ کے اس لباس پر. بناتے رہے, اسے میری صحت کی بات, میاں نواز شریف کو اچھا لگتا, وہ بڑے ہیں. اس الیکشن میں عمران خان کا بیانیہ جیتا یا نواز شریف کا؟ مینڈیٹ کسی کو نہیں ہوتا, آپ لوگوں کا کام کریں. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ عوام کسی کی رشتہ دار نہیں ہے, عوام کو اپنے بھوک کے ساتھ رشتہ ہے. آپ ان کی بھوک ختم کرتے ہیں, وہ آپ کے نعرے لگائیں گے, آپ کو دعائیں دیں گے. اور اگر آپ ان کے معاملات کو درست نہیں کرتے, ان کے حالات درست نہیں کرتے, ان کے بچوں کے حالات درست نہیں کرتے, پھر آپ کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی.